ہاں اس اعتبار سے رضا کا تعلق نہیں ہوگا کہ یہ برائی اور شر ہے، اس اعتبار سے رضا کا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالی کی قضا کا تعلق ہے، رضامند ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اور پھر شر میں بھی، برائی میں بھی، گناہ میں بھی، گناہ کا بھی قضا شدہ ہونا، فیصلہ شدہ ہونا، یہ اللہ عز و جل کے قاضی ہونے کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ عز و جل کے قضا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی انسان کسی برے مذہب سے رضا کا اظہار کرے، اس سے رضامند ہو، اس سے راضی ہو، لیکن اس اعتبار سے کہ اس کا مجھے علم ہو جائے، اس کی مجھے پہچان ہو جائے، اس برے مذہب کی مجھے معلومات ہو جائے، اس اعتبار سے اس سے رضامند ہو تو حرج نہیں، لیکن اس اعتبار سے رضامند ہو کہ یہ میرا مذہب ہو جائے تو بہت برا ہے۔ تو بندہ اس اعتبار سے رضامند نہ ہو کہ یہ میرا مذہب ہو جائے، بلکہ اس اعتبار سے رضامند ہو کہ اس کا مجھے علم ہو جائے، اس کی مجھے پہچان ہو جائے، اس کا مجھے علم ہو جائے، اس کی معلومات ہو جائے، درست ہے۔ تو یہاں اس کا اس برے مذہب کے متعلق معلوم ہونا اس کے عالم ہونے کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے علم کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو در حقیقت رضا اور محبت کا تعلق اس مذہب باطل سے نہیں بلکہ اس کے علم کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے شر سے رضامند ہونے کا مطلب اس برائی سے رضامند ہونا نہیں ہے، اس برائی اور اس شر سے، اس گناہ سے رضامند ہونا نہیں ہے، بلکہ اس بات سے رضامند ہونا ہے کہ یہ بھی اللہ عز و جل کے مقدر کرنے سے ہے، یہ بھی اللہ عز و جل سے، اللہ عز و جل کی قضا سے ہے، اس وجہ سے رضامند ہونا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا راضی بقضا شخص کو، جو شخص قضاء الہی پر راضی ہے، اللہ عز و جل کے فیصلے سے خوش ہے، ایسے شخص کے لیے کیا زیادتی کا طالب ہونا جائز اور درست ہے؟ زیادتی کا طالب ہونا، مثلا کوئی کسی کو علم ملا تو وہ اپنے علم سے خوش ہے کہ مجھے علم ملا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علم جیسی نعمت عطا کی، لیکن اس کے ساتھ وہ راضی ہے اللہ عز و جل کی قضا سے، اللہ عز و جل کو کی طرف سے جو ملا اس سے راضی ہے، لیکن وہ زیادہ کا طالب رہے کہ میرا علم اور زیادہ ہو، تو قضاء الہی پر راضی رہنے والے شخص کا زیادتی کا طالب ہونا کیا جائز ہے، درست ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ہاں، زیادتی کا طالب ہونا بالکل درست ہے، خیر اور صلاح کا اس میں میرے لیے اضافہ ہو، اس نیت کے ساتھ زیادتی کا طالب ہونا بالکل درست ہے۔ زیادتی کا طالب ہونا، خیر اور صلاح کی نیت سے زیادہ کا طلبگار ہونا بالکل درست اور جائز ہے، اور اس میں فائدہ ہے، اس لیے کہ بندہ اسی سے راضی ہوتا ہے، اسی سے خوش ہوتا ہے، اسی چیز سے خوش ہوتا ہے جو چیز اس کے لیے مفید ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، اور یہ چیز رضا بالقضا کے مخالف بھی نہیں ہے۔ انسان قضا سے راضی ہے، راضی ہوتے ہوئے وہ زیادتی کا طالب ہے، راضی ہوتے ہوئے زیادتی کا طالب ہے، تو یہ رضا بالقضا کے خلاف بھی نہیں، اور انسان اسی سے خوش ہوتا ہے جس سے اسی سے خوش ہوتا ہے، یا اسی کی زیادتی کا طالب ہوتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے اسی کی زیادتی کا طالب ہوتا ہے، تو معلوم ہے کہ یہ کلی طور پہ انسان اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے، تو اس سے تو انسان کا کلی طور پہ راضی اور خوش ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کسی طریقے سے رضا بالقضا کی مخالف نہیں، اس لیے انسان زیادتی کا طالب ہو سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے، درست ہے نعمت میں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دودھ پیش کیا جاتا تو آپ فرماتے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت نازل فرما اور اس کو ہمارے لیے زیادہ فرما، اس میں ہمارے لیے اضافہ فرما۔ اور کوئی چیز پیش ہوتی تو آپ فرماتے زدنا خیرا منہ وزدنا خیرا منہ، ہمارے لیے اس سے بہتر میں زیادہ فرما، ہمارے لیے اس سے بہتر میں اچھائی فرما۔ تو ان دونوں مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کہیں پر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ ان چیزوں کے ملنے سے راضی نہیں تھے،
آپ بالکل قضاء الہی پر راضی تھے اور راضی ہوتے ہوئے آپ نے زیادتی کا مطالبہ فرمایا، زیادتی کی دعا فرمائی، اضافے کی دعا فرمائی۔